السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج بات کریں گے مخصوص نشستوں پر جو کیس تھا سپریم کورٹ میں۔ سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر کیا تھا، جس میں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا 13 اور 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ نے جو ہے اس کی سماعت کی تھی، اور جو مخصوص نشستیں ہیں سنی اتحاد کونسل کا جو درخواست تھی اس پر، تو وہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ مسترد کیا تھا، اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا جس میں الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں جو ہے وہ دیگر پارٹیوں کو دی تھی، جبکہ سنی اتحاد کونسل جو ہے ان کو اس وجہ سے جو نشستیں سے وہ نہیں دی گئی تھی کہ انہوں نے لسٹ جو ہے وہ جمع نہیں کیا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا۔ تو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اور پشاور ہائی کورٹ کا جو 13 اور 14 مارچ کو لارجر بینچ تھا، 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کی سماعت کی تھی، تو اس کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کیا تھا، اور آج سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی لارجر بینچ تھا، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مسر اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہے اس پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے جو ہے اس کی سماعت کی ہے، اور جو ابتدائی سماعت جو ہے وہ درخواست کو اس کو منظور کیا گیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا 13 اور 14 مارچ کو جو فیصلہ کیا گیا تھا، تو ان کو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے۔ جو مخصوص نشستیں ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے پھر جو دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں جن کو مختلف جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن کی نشستیں ہیں اسمبلی میں، تو ان میں جو ہے ان کو پھر تقسیم کیا گیا تھا۔ ان کا کیس بھی چل رہا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے جو ممبران ہیں ان سے حلف لینے کا حکم دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ کیس بھی پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس میں توہین عدالت درخواستیں بھی دائر ہوئی تھی، جبکہ جو اسپیکر ہے صوبائی اسمبلی انہوں نے نظر ثانی درخواست بھی اس میں دائر کیا ہے۔ تو وہ جو کیس ہے وہ حلف کے حوالے سے ہے کہ ان ممبران سے حلف لیا جائے یا نہ لیا جائے، لیکن اب سپریم کورٹ نے جو ہے لارجر بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے، تو نشستیں ہے وہ کس کی ہوگی، تو اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی کہ مخصوص نشستیں کس کو ملتی ہے۔ آج جو سماعت ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج سماعت میں کیوں ہوا تھا۔ سماعت جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت جو درخواست گزار کے وکلاء تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت کے جو نمائندگان تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ اب اس پر جو ابتدا میں یہ کویسچن بھی اٹھائے گئے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو بینچ تھا تو وہ 5 رکنی بینچ تھا، تو یہ کویسچن اس وقت اٹھائے گئے تھے کہ یہ بینچ جو ہے اس کی سماعت نہیں کر سکتا، 3 رکنی بینچ ہے۔ تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو بینچ ہے وہ تو ابتدائی سماعت کو سن سکتی ہے، اب ابتدائی سماعت ہے، سماعت کرتے ہیں، اگر اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے لارجر بینچ بھی بن سکتا ہے، اور وہ پھر اس پر سماعت کرے گا۔ تاکہ یہ مخصوص نشستیں ہیں، جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ کویسچن اٹھایا گیا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تناسب جو ہے اس کے لحاظ سے ملتی ہے، جتنے آپ کے جنرل نشستیں ہوں گی تو پھر اس تناسب سے جو اس سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو یہ نشستیں ملتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نشستیں ہیں وہ کس نمائندگی جو ہے اس کو ملے گی جتنی نشستیں ہو، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے وہ ریمارکس اس وقت دیے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا مینڈیٹ جو ہے کسی اور کو دیا جائے۔ جو مینڈیٹ ہے یعنی جو آزاد امیدوار پاس ہوئے تھے انہوں نے پھر جا کر سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا، تو ان کا تو مینڈیٹ ہے، اب اس مینڈیٹ کو دیگر پارٹیوں کو کیسے کوئی دے سکتا ہے، تو یہ سوال جو ہے آج سپریم کورٹ نے اٹھایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر سوالات بھی تھے ان کے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پبلک مینڈیٹ ہے اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، جسٹس منصور علی شاہ نے یہ ریمارکس دیے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی پارٹی ہے، لیکن جو پبلک مینڈیٹ ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کا مسئلہ ہے اور اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو جو سماعت ہوئی تھی اس میں یہ کویسچن تھے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے یہ سوال بھی کیا کہ کس قانون میں یہ لکھا ہے کہ اگر انتخابی نشان جو ہے کسی پارٹی کو نہیں ملتی تو پھر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی۔ انہوں نے یہ کویسچن کیا ہے کہ اگر ایک پارٹی جن کو انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ نہیں کیا جاتا تو پھر کیا وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے، اور کون سی قانون جو ہے اس کو
منع کر رہی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گی۔ اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ، انہوں نے یہ بھی اس وقت کہا تھا کہ میں تو اس کویسچن کو لے کر عدالت بھی گیا تھا جب الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، تو اس کویسچن کو لے کر وہ عدالت بھی گئے تھے اور انہوں نے ایک پٹیشن بھی دائر کیا تھا، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اب اس کیس کی جو سماعت ہے وہ 3 جون تک ملتوی کیا گیا ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو سماعت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگی، اور اس کا جو تو انہوں نے اب لارجر بینچ کے لیے بھی لکھ دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آئندہ سماعت ہوگی تو اس کے بعد پھر ریگولر سماعت کے لیے بھی انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو اس کیس پر مزید بھی پیش رفت ہوگی، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔